بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی نہیں ہوگی۔ بچوں کے سامنے کپڑے بالکل تبدیل نہ کیا کریں، اس سے بچوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو جب ہچکی آئے فوراً نمک والا پانی پی لو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ ورنہ پاخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ قبیلہ غفار کا ایک آدمی اپنے والد سے روایت کرتا ہے کہ اس کے والد کہتے تھے کہ میں مقام جار سے صدقہ کے اونٹوں پر کھانا لاد کر لا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ان اونٹوں کو غور سے دیکھا تو اپنے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ حضرت عمر کو پسند آیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کو لے لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا، میں بنو غفار کے آدمی سے زیادہ اس کا حقدار نہیں ہوں۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک الائچی چبا لی جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھ لو اور صبح نہار منہ روزانہ پیو، خون صاف ہو جائے گا۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لی جائے تو مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھونک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھجور کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے، کھجور دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں رات کے گناہ گار کے لیے کہ وہ دن میں توبہ کرے اور دن کے گناہ گار کے لیے کہ وہ رات میں توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ سونے سے پہلے کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینہ کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ بکری کا دودھ پی لینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ لیا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کیا کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اور یادداشت کمزور ہوگی۔ صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا تیل کھا لیا کرو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دو۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف کا پانی استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ پڑ جائیں گے، آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں
تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈالو اور پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو اٹھا کر فوری کھا لو۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دانتوں پر لیموں کا رس مل لو، دانت مضبوط اور سفید ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ استعمال کرنے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر میں ایک مٹھی بھر چنے استعمال کرو۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں جان لو وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کا جوس استعمال کریں، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھانے سے پہلے روزانہ ایک سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے پر تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ پاخانہ زور لگا کر نہ کیا کرو ورنہ مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو گرم دودھ پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا گناہ گار جس کا نام الکفل تھا۔ اس کو ایک خاتون اچھی لگی تو اس نے اس کو 50 دینار دیے۔ جب وہ اس کے غلط کام کا ارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کانپنے لگی۔ الکفل نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ خاتون نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کو کرنے سے عاجز ہے جب کہ میں اتنی مدت سے کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اس رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ ناشتہ رات بھر بھوکا رہنے کے بعد میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی صورت میں جسم توانائی محفوظ کرنے کے لیے میٹابولزم کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ اس سے وقت کے ساتھ وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ سست میٹابولزم کا مطلب ہے کہ دن بھر کم کیلوریز جلیں گی۔ املی کا پانی پی لو، بدن پتلا ہو جائے گا، چہرے سے کیل مہاسے بھی صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کانوں میں چند قطرے ڈال دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ناریل کا رس پی لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔
حضرت سلیمان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، پھر ان میں سے ایک رحمت کو مخلوق کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ ہر رحمت زیادہ عظیم ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس سے اسی رحمت میں سے ہے، یہ کہ والدہ کا اپنے بچے سے محبت اور رحم کرنا، اور اس کی وجہ سے پرندے اور درندے پانی پیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس رحمت کو اٹھا لے گا اور اس رحمت کو اور دوسری 99 رحمتوں کو متقین کے لیے بنائے گا۔ اس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ نامی ایک راہب تھا جو 60 سال تک اپنے گرجے میں عبادت کرتا رہا۔ ایک خاتون اس کے پڑوس میں آئی، اس راہب نے اس کے ساتھ 6 راتیں بدکاری کی، پھر وہ بھاگ کر مسجد چلا گیا اور وہاں پر ٹھکانہ پکڑ لیا۔ 3 دن گزر گئے، اس نے کچھ نہ کھایا، نہ اس کے پاس ایک روٹی لائی گئی۔ اس نے اس کے 2 حصے کر کے آدھی روٹی اپنے دائیں شخص کو دے دی اور آدھی بائیں شخص کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جس نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کا 60 سالوں کا عمل ایک ترازو میں رکھا گیا اور اس کے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں۔ گناہوں والا پلڑا جھک گیا اور پھر وہ روٹی رکھی گئی تو وہ پلڑا گناہوں والے پلڑے سے بھاری ہو گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو گھر میں مٹی کے برتن لے آؤ۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے فوری مر جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیز اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہوتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کے پانی سے چہرے کا مساج کریں، چہرے سے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ 8 دانے انجیر کے کھائیں، جلدی موٹے ہو جائیں گے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایسی عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ باہر کو نکل آیا ہے، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھیں۔ 1 گولی نہار منہ روزانہ لیں۔ کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں، اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری دور رہتی ہے۔ کپڑے دھوتے وقت 1 چمچ گلیسرین ڈال دیں تو کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی چمک برقرار رکھیں گے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں، اس سے پودوں کی نشو و نما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کے 2 منہ بال ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں واضح فرق دیکھا جائے گا۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ صبح اور شام کے وقت کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے پیسے فوراً ادا کر دیں، کیونکہ اس ٹائم ادھار کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بناتی ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بنانے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے۔